ناظرین، یہ ترکی نے خبردار کیا اسرائیل کے حوالے سے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ مسلم ممالک کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملک آپس میں طویل عرصے کے لیے لڑ پڑیں آپس میں، اور مسلمان اس جال میں بالکل نہ پھنسیں۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں جب مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ ایکچولی تو ایکسپینشن سعودی عرب نے تو نہیں کرنی، کسی اور نے بھی نہیں کرنی یہاں پہ۔ ہاں، یو اے ای کا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں دوسرے علاقوں تک، لیکن اور کسی کو یہاں پہ شوق بھی نہیں ہے، نہ ہی ایران کوئی ایکسپینشن کرنے جا رہا ہے۔ اپنے ملک کو بڑا کرنے کا خواب تو صرف اسرائیل کا ہے۔ تو جب مسلمان ممالک آپس میں لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور اسرائیل کا کام آسان ہو جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو وزرائے خارجہ اکٹھے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ترکی کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، مصر کے ہیں، ان تینوں کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی پالیسی ہے، اور ان تینوں کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی، تینوں کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ تینوں ممالک جو اکٹھے ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس سے امید کی جا رہی ہے کہ مسلمان ملک مزید ہولڈ کریں گے۔ اور شہباز شریف کے ٹویٹ سے میں نے ایک اور بات اخذ کی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ جنگ میں جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ آرمی چیف نے صرف شیعہ علماء کو بلا کر تھوڑا سا سخت لہجہ استعمال کیا، اور اس کے اوپر اتنا خوفناک رد عمل آیا کہ کالعدم تنظیموں کے لوگوں کی مدد لینی پڑ گئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہاں سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر ایران کے ساتھ پاکستان خدا نہ خواستہ کسی براہ راست جنگ میں چلا جاتا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے کہنے پر، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ امریکہ نے ہزاروں فوجی بھیجے ہیں خلیجی ممالک میں، اور اب ایک بڑا بحری بیڑا مزید روانہ کیا ہے، یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش، یہ مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ان کا جو بحری بیڑا ہے اس میں آگ لگ گئی تھی، بہت سارے امریکی زخمی ہو گئے تھے، سینکڑوں کا علاج چل رہا ہے یونان میں، اور وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بحری بیڑا امریکہ نے روانہ کیا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لڑائی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ وہ اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں خطے میں، اپنے جہاز بھجوا رہے ہیں، اپنے بحری جہاز بیڑے بھجوا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہتھیار مزید منگوا رہے ہیں اس ریجن کے اندر، مگر انہیں اپنے پرانے جو حمایتی ہیں، جو پرانے اتحادی ہیں، وہ ابھی تک میسر نہیں ہیں۔ مارکو روبیو نے دوبارہ کہا فرانس میں کہ ہمیں باقی دنیا کی مدد چاہیے، امریکہ اکیلا یہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ عجیب و غریب ہی، ویسے مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک سمٹ تھا میامی میں، وہاں پہ بیچ کے کنارے ایک زبردست ہوٹل کے اندر وہ سمٹ ہوا ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے کہ میں نے یہ عظیم فوج بنائی ہے، کبھی کبھی اسے استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگلا نمبر کیوبا کا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو بھی دھمکی لگا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایران کی جنگ ختم ہوتے ہی وہ کیوبا کے اوپر اٹیک کرے گا اور کیوبا کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی شخصیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو اب کھل کر سامنے آئی۔ پہلے بہت امیدیں کی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور شہباز شریف کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے کہ اس نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر ان دونوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کے لیے نامزد کر دیا۔ اور ان کے علاوہ جو ان کا حمایتی ہے وہ نیتن یاہو ہے۔ یعنی یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دلوانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک اور بات کی، ٹرمپ نے کہا جی کہ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ کہنا شاید ابھی ٹھیک نہ لگے، لیکن میں چاہوں گا کہ میری پہچان ایک عظیم پیس میکر کے طور پر، یعنی امن قائم کرنے والے کے طور پر ہو۔ میرا واقعی یہ ماننا ہے کہ میں امن قائم کرنے والا ہوں۔ اس وقت شاید ایسا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں امن پسند ہوں۔ اچھا، جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا تھا نا، اس وقت تہران کے اوپر خوفناک بمباری ہو رہی تھی۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کی سٹیل کی انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے۔ مبارکہ میں، خوستان میں، اصفہان میں بیک وقت حملے کیے گئے، اور ایران کی سٹیل اور لوہا پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ یعنی اس کو ایران کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایران کی دوسری ایسی پروڈکٹ ہے جو وہ ایکسپورٹ کر کے پیسہ کما سکتا تھا۔ یعنی اس کا جو حجم ہے وہ لگ بھگ 6.5 ارب ڈالر ہے، اور یہ دوسری بڑی برآمدی آئٹم ہے ایران کی۔ تو ایران کی یہ انڈسٹری جب تباہ کی تو اس کے بعد ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ اس کے بدلے میں اسرائیل کی ریڑھ کی ہڈی کو تباہ کرے گا۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ آئی ٹی ہے، یعنی آئی ٹی کا شعبہ، اے آئی کا شعبہ،
جو اسرائیل کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز موجود ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے دن رات. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کر دی ہے کہ اب ہم یہاں پہ اٹیک کریں گے, اور ایران نے ابھی تک جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا ہے. تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کو جس طرح کا معاشی نقصان پہنچایا, یہ سٹیل کے کارخانے تباہ کر کے, سٹیل ملز کو برباد کر کے, اب بدلے میں ایران اسرائیل کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو نشانہ بنائے گا اور وہاں پہ بہت تباہی ہونے جا رہی ہے. نے کچھ فوجی سورسز سے یا جرنیلوں کے ساتھ جو لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں ان کے سورسز سے اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے نالاں ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کام نہیں کر رہا, اور یہ جو کچھ بھی ہوا ساری محنت ضائع کرنے میں سیاستدانوں کا کردار ہے. محسن نقوی نے یہ بات اوپنلی کہی کہ عاصم منیر نے بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے پلیٹ میں رکھ رکھ کے لا کر دیا ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس نہیں ہے پاکستان میں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی گورننس کے اوپر سوالیہ نشان لگایا ہے اور یہ اب نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. ہر مرتبہ ان کے پاس قوم کو دینے کے لیے ایک نیا منجن ہوتا ہے, ایک نیا نعرہ ہوتا ہے, ایک نئی امید لے کر یہ آتے ہیں, لیکن ہر مرتبہ قوم کو پہلے سے زیادہ مایوسی میں دھکیل دیتے ہیں. دیکھیں یہ بات نئی نہیں ہے کہ جرنیل اپنی نجی محفلوں میں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ نجی محفلوں میں صحافیوں کے سامنے یا دیگر سٹیک ہولڈرز کے سامنے یہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ملبہ سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں. مگر جو کچھ بھی ہوا پاکستان میں اس مرتبہ وہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے, اور یہ بڑی عقل مندی کی شہباز شریف نے اور خواجہ آصف نے اور دیگر پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہ وہ کھل کر یہ کہتے رہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور یہ عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں, وہ قیادت کر رہے ہیں, چیزوں کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. وزارت خزانہ بھی ان کے پاس ہے, وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے, جو بڑی اہم دو وزارتیں ہیں جن کا دونوں کا تعلق یا پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن و امان کے ساتھ ہے. وہ دونوں وزارتیں عاصم منیر صاحب نے اپنے پاس رکھی اور ان دونوں شعبوں میں پاکستان کو تباہی سے دوچار کر دیا. اب یہ ملبہ سیاستدانوں پہ نہیں ڈال سکتے, یہ ملبہ انہی پہ پڑے گا, اور یہ سارا کا سارا قصور جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا نکلے گا, کیونکہ انہوں نے عوامی منتخب نمائندوں کو ہٹا کر نالائق لوگوں کا ٹولہ لا کر مسلط کیا اور اس کے بعد اپنے بندوں کے ذریعے سے اقتدار پہ قبضہ کر کے بڑے بڑے فیصلے کیے, اور ان کے فیصلوں کا نتیجہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. ظلم بھی بہت کیا ہے انہوں نے. یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بھی سنایا. آج کل جو ہے وہ قرآن پاک کو, اسلام کو, دین کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاستدان بھی کرتے ہیں, مولوی بھی کرتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کیا. آرمی چیف بھی اکثر قرآنی آیت سناتے ہیں کہ وہ ڈراتے ہیں پاکستانیوں کو کہ ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں آپ کے ہم کاٹ دیں گے اور آپ تائب ہو جائیں, ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے, اور فتنہ ہے اور فتنہ کچل دیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن پاک کی وہ آیات کبھی بھی پاکستانی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی, وہ فتنہ اور چیز ہوتی ہے. ابھی یہ ایک اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اے ایمان والو, مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ, اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا امن کے نوبیل انعام کے لیے, جنہوں نے میناب سکول میں 70 بچیوں کا قتل کر دیا, ایران کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, آپ یمن کے اندر دیکھ لیں, آپ باقی جگہوں پہ دیکھ لیں, عراق کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے, اور کتنی بڑی ایک جنگ افغانستان کے اندر ہوئی. اگر ساری چیزوں کو آپ پلس اور مائنس کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں چھیڑی ہیں اور کافی قتل عام ہوا ہے اس کی وجہ سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو تازہ جنگ چھیڑی اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت مہنگائی بھی ہوئی. پاکستان نے کوشش کی امن قائم کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہو پایا. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کس نے کی, وہاں لنچ پر کون گیا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے ایمان والو, مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ, اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو. تو پھر آپ نے نامزد کر دیا امن کے نوبیل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس آیت کو پڑھنے کے باوجود کیا آپ اپنی نامزدگی واپس لے لیں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سٹیٹس آپ واپس دے دیں گے یا وہ ٹائٹل واپس دے دیں گے جو کہ فیورٹ فیلڈ مارشل والا سٹیٹس ہے؟ یا پھر آپ بورڈ آف نیتن یاہو سے نکل جائیں گے, یا اس بورڈ کے اندر ہی آپ رہیں گے جس میں نیتن یاہو بھی ہیں, آپ بھی ہیں, امریکہ بھی ہے اور باقی ممالک بھی ہیں, آپ اس بورڈ کا حصہ رہیں گے؟ ابھی اس بورڈ نے فیصلہ کیا نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اب حماس کو مکمل طور پہ غیر مسلح کر دیا جائے گا. حماس کی جو شرط تھی غیر مسلح ہونے کے لیے وہ بڑی کلیئر تھی, اور حماس نے یہ کہا تھا کہ جی یہاں پہ اسرائیلی فوج کا مکمل طور پہ انخلا کیا جائے گا اور انسانی امداد مکمل طور پہ کھول دی جائے گی,
اور اس کے علاوہ جو شرائط موجود تھی تعمیر نو والی، یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی تو ہم غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ اب اس مرحلے میں فوری طور پہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے، اور اس کے لیے ایک فورس آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ پہنچائی جائے گی۔ تو شہباز شریف نے فٹافٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں والا ایک ٹویٹ داغ دیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان غزہ پیس پلان کے تحت غیر مسلح کرنے کے عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے بورڈ آف پیس کے تحت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پھر آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں ہیں، پھر انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک فلسطینی ریاست بھی مستقبل میں بن جائے گی 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر۔ تو یہ تو ایک مطالبہ ہے یا ایک خواب ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور لگاتار وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں جنگ بندی کے معاہدے کی۔ 1000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں جنگ بندی کے بعد سے لے کر اب تک، لیکن اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جیسے ہی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک چیز کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمیں سناتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو۔ یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر فرما رہے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستانیوں کو ملک سے وفاداری یاد دلائی۔ انہوں نے کہا جی ملک کا آپ کو وفادار ہو ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر پانیوں میں جائے گا اور جا کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو عالمی رستے ہیں تجارت کے وہ کھلے رہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک مقامی ممالک اس کے اندر شامل نہیں ہوگے تب تک کامیابی نہیں ملے گی، اور ایران کے مسائل تو موجود ہیں۔ یعنی بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک دعویٰ ابھی پاسداران انقلاب نے کیا، ایران کی جو فورس ہے، بہت ہی عجیب، مجھے اس وقت تو بہت عجیب لگا۔ لڑائی کو لگ بھگ 2.5 ہفتے ہو گئے، 15-16 دن ہو گئے لڑائی چل رہی ہے۔ آج 16 تاریخ ہے، 28 تاریخ کو یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، ایک دن آپ وہ ڈال لیں، 16 یہ ڈال لیں آپ، تو 2.5 ہفتے ہو گئے لڑائی چل رہی ہے، اور 2.5 ہفتوں کے بعد ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے اب تک جتنے میزائل اور ہتھیار استعمال کیے ہیں یہ آج سے 10 سال سے پرانے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہتھیار ہم نے ابھی ڈیزائن کیے پچھلے سال جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی جون 2025 میں 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی نا ایران کی، تو انہوں نے کہا جی کہ اس جنگ کے بعد جو ہم نے سیکھا اور جو ہم نے بنایا وہ تو ابھی ہم نے تک دکھایا ہی نہیں کسی کو، اس سے تو ہم نے حملہ ہی نہیں کیا کسی پہ ابھی تک۔ اور یہ باقاعدہ ایرانی افواج اور ایرانی وزارت خارجہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ابھی ان کے پاس مزید ہتھیار باقی ہیں جنہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کس قسم کا ایک اتحاد بنائیں گے امریکنز، اور یہ کیا جنگ بندی کے بعد کام آئے گا، جنگ بندی سے پہلے آئے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے پاس فیس سیونگ کے لیے بہت کچھ ہوگا اینڈ آف دا ڈے۔ بے شک آیت اللہ علی خامنائی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کا بیٹا آ گیا وہ اسی طرح ہے۔ بے شک ایران کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بہت زیادہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن ایران کمپنسیٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر سے صرف پابندیاں اٹھا لے۔ ایران میں نا یہ کیپیسٹی بہت ہے اپنی اکانومی کھڑی کرنے کی، عرب ممالک کی طرح اس کے پاس بھی تیل ہے، اور اس کے پاس بڑی زبردست لیبر بھی ہے، اور 9 کروڑ لوگ بھی ہیں، آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایران اپنے آپ کو واپس کھڑا کر سکتا ہے اس صورت میں کہ اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو فیس سیونگ کے بغیر اس لڑائی کو ختم کیا جا سکے گا، اور اس کے پاس ابھی بھی وہ مواد موجود ہے جس کو آپ ایٹمی مواد کہتے ہیں۔ یہ ایرانی حکومت، ایرانی وزراء خود کہتے ہیں ہمارے پاس 450 کلو یورینیم موجود ہے، جو 60% تک اس کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے، اور جو بین الاقوامی تخمینے وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 دن اگر ایران اور کام کرے تو وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے، ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ مانی ہوئی ایک حقیقت ہے۔ اب جب ایرانی حکومت سے وزیر خارجہ سے یہ پوچھا گیا بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے جناب وہ یورینیم کدھر ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو امریکہ نے بم مارے، وہ زمین کے نیچے دب گئی کہیں پہ۔ کتنا آسان کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے۔ یہ B-52 بامبرز لے کر آئے تھے پچھلی مرتبہ جون میں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بمباری کی اور یہ کہا کہ جناب ہم نے یورینیم کا جو ذخیرہ ہے جہاں پہ ان کا ہے وہ ہم نے سارے بنکر تباہ کر دیے اور ساری سرنگیں بند کر دی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا ایران نے، انہوں نے کہا جی بالکل وہ ایسے ہی ٹھیک کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے ڈال دیا کہ انہوں نے بمباری کی وہ نیچے دب گیا۔ یہ اب ایران نے کہہ دیا۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ پیوٹن نے ایک آفر کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ میں یہ جو ایٹمی مواد موجود ہے ایران کے اندر یہ میں اپنے ملک میں لے جاتا ہوں، یورینیم وہاں لے جاتا ہوں اور چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن امریکہ نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اب ناظرین امریکہ کی بات مانی نہیں جا رہی اور دوسری جانب ایران اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ابھی محسن نقوی نے جو ایک پریس کانفرنس کی یا وہ ایک تقریب میں خطاب تھا کچھ صحافیوں سے آف دی ریکارڈ بات چیت کی، اس کا رولا پڑا ہوا تھا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر آئے انہوں نے بھی بات چیت کی۔ ذرا پہلے آپ نکات دیکھ لیجئے۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں اس کی وہ سائیڈ ہے جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے آپریشن کیے،
اتنے دہشت گرد مار دیے, سیکورٹی فورسز کے اتنے لوگ شہید ہو گئے, تو وہ بہت زیادہ تفصیلات میں جاتے ہیں. موٹی بات یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں صف اول پر ہے. یعنی دنیا میں کوئی اور ایسا ملک اس خطے میں تو خاص طور پہ نہیں ہے جو دہشت گردی میں پاکستان سے زیادہ متاثر ہو. اس وقت دہشت گردی کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات افغانستان, عراق, شام, یمن اور اس طرح کے دیگر جو ممالک متاثرہ ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے, یا آپ سوڈان بھی سمجھ لیجئے, پاکستان کے حالات ان ممالک سے بھی بدتر ہیں دہشت گردی کے معاملات میں. تو پاکستان بہت آگے بڑھ گیا, دہشت گردی کے معاملات بہت زیادہ پھیل گئے پاکستان میں, اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا پورا آپریٹس اس میں ناکام ہوا ہے. کامیابی ہوتی تو آج ہم دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں سب سے آگے نہ ہوتے. ایک تو انہوں نے اس کے اوپر بات کی, تو اس پہ وہ بہت ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے. جو موٹی باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ محسن نقوی نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ ان کی ذاتی رائے ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. محسن نقوی کی نہ کوئی ذات ہے اور نہ کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, نہ ان کی کوئی اوقات ہے. وہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ تعلق داری کی وجہ سے چیئرمین پی سی بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی وہ بنے رہتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہ پاکستان میں آپ یہ سمجھ لیں وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات محسن نقوی کے پاس ہیں. وہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہو یا باقی چیزیں ہو, عاصم منیر کی ہر جگہ پہ نمائندگی کرتے ہیں. تو جو انہوں نے کہا وہ عاصم منیر نے ہی کہا اور یہی سمجھا جائے گا. اگر محسن نقوی اپنے سے 4 جملے بول دیتا تو نون لیگ لتر مار مار تباہ کر دیتی. لیکن نون لیگ یہ جانتی ہے کہ زبان کسی اور کی ہے, الفاظ کسی اور کے ہیں, لہذا نون لیگ نے محسن نقوی کو جواب دینے کی جرت بھی نہیں کی. گورننس کے معاملے پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ گورننس انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع ہے. گورننس جمود کا شکار نہیں رہ سکتی. گورننس کیسے لانی ہے, کون سی اصلاحات کرنی ہے, کس سمت جانا ہے, یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے کرنا ہے. پھر سیاستدانوں اور رہنماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ قوم کو شعور دیں, قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ ہوتے کون ہیں سیاستدانوں کو یا رہنماؤں کو مشورہ دینے والے؟ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں, آپ کو سیاسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو شعور کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنی نوکری کریں چپ کر کے وہاں پہ سر پھینک کے. آپ کا سیکیورٹی کا کام ہے, آپ جائیں جا کے اپنا سیکیورٹی کا کام دیکھیں. وہاں پہ لگاتار دہشت گردی بڑھ رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں آپ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا. بھئی وہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, بلاول, آصف زرداری, یہ لوگ خود ہی طے کر لیں گے انہوں نے ملک کیسے چلانا ہے. آپ مہربانی کر کے صرف اپنا کام کریں, آپ کا بنتا نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں؟ اور آپ کے مطابق شعور کی تعریف کیا ہے کہ جوتے پالش کرے گا وہ شعور ہے؟ جو نوجوان شعور کی بات کرتا ہے, جو سوال کرتا ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیا جاتا ہے. کشمیریوں کے شعور کی توہین آپ کے سامنے ہے, مارنگ بلوچ کا شعور آپ کے سامنے ہے, اسی طرح ایمان مزاری کا شعور آپ کے سامنے ہے. جتنے صحافی جنہوں نے سوال اٹھانے کی جرت کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو سوال نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے منہ سے روز کہتے ہیں جناب ہم مجبور ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں. تو آپ کے منہ سے تو شعور والی بات اچھی نہیں لگتی کہ قوم کو شعور دیا جائے اور مزید کنفیوز نہ کیا جائے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کریں. جب آپ کو یہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ سر آپ اپنا حلف کیوں توڑ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے, یہ شعور کے خلاف ہے یہ بات. یہی تو وہ شعور ہے جو ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے. اب گورننس کے معاملے میں وہ کہتے ہیں سیاستدانوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے. تو 900 فیصلے کر کے بلی حج کو چلی. یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے, گورننس کیسے کرنی ہے, یہ فیصلے سیاستدان کریں گے. تو 900 فیصلے جو آپ نے کیے ہیں ان کے بعد اب آپ حج کو چلے جائیں گے. 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو 900 فیصلے کر کے اب آپ غیر سیاسی ہونے جا رہے ہیں, سارا ملبہ سیاستدانوں پہ ڈالنے جا رہے ہیں. آج میاں نواز شریف کو کھڑے ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کو کھڑے ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے آپ کا ساتھ دوں گا. آپ عاصم منیر کو بولیں کہ آپ سیاسی مداخلت بند کریں. آپ انہیں شٹ اپ کال دیں کہ اپنے چمچوں خرچوں کے منہ بند کرواؤ, اور انہیں بولو کہ اپنی اوقات کے اندر رہیں, اور آپ اپنی ڈومین میں واپس جائیں. میاں صاحب ہم سارے آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ یہ کر دیں تو آپ سے امید تو بہت کم ہے, لیکن اگر آپ یہ کر دیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی زیادہ سخت رد عمل نہیں دیا, لیکن انہوں نے کہا ایسی گفتگو غیر ارادی طور پر انڈین بیانیے کو تقویت دیتی ہے. غیر ارادی طور پر یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ فضل الرحمان نے جو کہا وہ غیر ارادی طور پر کہا، وہ ایسا کہنا نہیں چاہتے تھے، انہیں مارجن دیا فضل الرحمان کو،